اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جس طرح کہ یہ ہم مصیبت، مشکلات اور جس طرح کے کرونا وائرس، اس طرح کے یہ جو مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں میں نے تم کو ایک قرآن پاک دیا، ایک کتاب دی، اس کتاب کے مطابق تم نے اپنی ایک زندگی، ایک کتاب تم نے لکھنی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کر۔ جس طرح کہ دوسرے رسول جب آتے تھے اور رسول اپنی تبلیغ کرتے تھے اور تبلیغ کرنے کے بعد ان کو لوگوں کو سمجھاتے تھے، جب وہ نہیں سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صدر کر دیتے تھے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ بڑا عذاب تو میں نہیں دوں گا، لیکن تم کو چھوٹے چھوٹے ایسے عذاب چکھاتا رہوں گا تاکہ تم میری طرف پلٹو۔ یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ، مفہوم، جس کی سینس، جس کی اسپرٹ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ادنا ہوتا ہے چھوٹا، چھوٹی مصائب، چھوٹی مشکلات، چھوٹی ابتلا، یہ میں تم کو دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، تنگی سے، تکلیف سے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، کس لیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کل ہم نے بات کی تھی جو ذِنُّون تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جو ان کے اوپر عذاب آیا ہوا تھا تو انہوں نے رجوع کیا۔ جب رجوع کیا، خواتین بھی الگ آ گئی میدان میں، مرد بھی آ گئے، اور اپنے بھینس بکریاں ہر چیز، اپنے مال مویشی بھی لے کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ واحد قوم تھی جس کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ تو اور ہمیں ہمارا یہ سلسلہ کل ہم نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کہنے کی اس لیے یہ تھی کہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ مسلمان ہونے کے باوجود صرف ہمیں خود سوچنا ہے، خود عمل کرنا ہے، مجھے خود سوچنا ہے، اور ہر بندے کو، ہر مسلمان بندے کو خود سوچنا ہے کہ جو مجھے جس کام کے لیے رب نے پیدا کیا وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں، جو اس نے کتاب دی ہے اس کے خلاف میں کام کر رہا ہوں یا اس کے حق میں کام کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہماری من حیث القوم زیادہ بیماری ہمیں جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، زیادہ بیماری سود کھانے کی نہیں ہے، حرام خوری کرنے کی نہیں ہے، زنا، بدکاری عام نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی گناہ گنتے جائیں تو وہ سارے کے سارے آپ کا اور میرا دل کہے گا ہماری قوم میں زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اور ہمیں ہر شخص کو اپنا محاسبہ کر کے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب توبہ کرے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث، جو کل ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ اور اس کے بعد جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور زمین و آسمان کا رہتا ہے، اس اندھیرے میں جس وقت انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ناشکر ہوں، مجھ سے غلطی ہے، تو میں تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے۔ اور آج ہم تیسری دعا پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، اور آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہر وقت دعا یہ مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ پھر دعا کو سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، اے اللہ میں مصیبت کی سختی سے مجھے نجات دے، اللہ میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، من جہد البلاء، جو
مصیبت کی سختی ہے، مشکلات کی سختی ہے، بھوک کی سختی ہے، بیماریوں کی سختی ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس کے ہٹا دے، یعنی میں تیرے آتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وہ دارا کی شقا، اس کی تباہی تک پہنچ جانے سے، بدبختی تک پہنچ جانے سے مجھے بچا کے رکھا، تیری پناہ میں آئے۔ تو جیسا اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں، لیکن سچے دل سے ہو۔ آگے وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے، جو میں فیصلہ بھی کروں برا نہ ہو، برے فیصلے سے، وشماتۃ الاعداء، اور جو دشمن ہے مجھ تک پہنچ جائے، دشمن کی خوش ہونے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، قضاء و قدر کی برائی سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مسلسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی شخص وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے اور پھر اس کو دنیا کا کوئی انسان تکلیف پہنچا نہیں سکتی، اور آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو مصائب اور مشکلات میں دعائیں پڑھنے کا یاد کیا ہے، تو اور جس وقت انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ چوتھی دعا ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ انسان کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک یہ کہتے ہیں جب بھی ہم گھر سے نکلتے جب گھر آتے بسم اللہ توکلت، جب ہم گھر سے نکلتے اور یہ دعا کرتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہی، توکلت علی اللہ، میں نے توکل کیا ہے پورے کا پورا، جسے وکیل بناتے ہیں نا، میں نے اپنا وکیل بنا لیا ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جو وکیل ہوتا ہے وہ اس کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ توکل تو میں اللہ تعالیٰ پر توکل، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ مجھے برائی میں سے کرنے کی طاقت ہے، صرف اللہ کی توفیق سے جو میں کام کروں گا تو وہ کروں گا۔ یہ اس میں وحدانیت بھی آ گئی، الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف، اس کو کسی قسم کی مشکل نہیں آتی۔ اور ہمیں یہ چیزیں ساری کی ساری دیکھنی چاہیے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو اس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ ہماری اس کے بعد ہم دوسرے نشست میں ہم آگے والی دعائیں بتائیں گے، اور اس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کون کون سی دعائیں، اور ان کو ہمیں زبانیں یاد کر لینا چاہیے۔ ہاں، تو جب ہم یاد کریں گے اور ان کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت بھی کریں گے۔ اور میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دعائیں، صرف دعائیں پڑھ تو اس میں بات نہیں کروں گا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و دارک الشقاء و دارک الشقاء و دارک الشقاء لوگ و دارک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ دوسرا جب گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تیزی سے ایک واقعہ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے اور جنگ میں ان والدین کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اور وہ مکے کے لوگ جو مشرک تھے ان کو پکڑ کر لے گئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ان کے اس جو بچہ تھا ان کے والدین وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا ایک ہی بچہ تھا، وہ ہمارا تو جو کافر ہیں جو مشرکین ہیں اس کو پکڑ کر لے گئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہی کماتا تھا، اسی کے سارے پہ ہم چلتے تھے، ایک ہی اکلوتا ہمارا بیٹا تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم جا کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور وہ ان کو اتنا یقین تھا، دوسری بات نہیں کی، وہ مسلسل یہی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دن ایسے ہوئے کہ وہ انہوں نے ان کو جکڑا ہوا تھا ان کی مکے میں، اور ان کی جو جن سنگلوں سے جن رسیوں سے انہیں جکڑا ہوا تھا وہ بھی کھل گیا۔ اور رات کے وقت وہ آئے تو اور کفار کے کچھ اونٹ بھی تھے، وہ مال غنیمت بنا کر وہ بھی ساتھ لے آئے، کچھ اونٹ اور اونٹ تھے اور ان کو بھی لے کر، اور ساتھ رزق بھی آ گیا، ساتھ اولاد بھی آ گئی۔
اسی طرح جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا ہے وہ درخت لگاتا ہے جنت میں. جب درخت لگاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کوئی یعنی درخت لگاؤ یعنی اپنا جنت میں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں. تو جب آدمی کو درخت وہ لگائے گا تو اس کو جنت تو دور نہیں رہے گی نا. تو اللہ رب العزت یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت باللہ. اسی طرح جب ہمیں مؤذن اذان کے کہنے کے لیے بھی کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہمیں اس کے جواب میں یہی کہنا ہوتا ہے لا حول ولا قوت باللہ. اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ میں نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگیں گے، انسان کی کوئی بری عادت بھی ہو تو اللہ سے اللہ یہ میری عادت ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ لازماً ہٹا دیں گے. لیکن انسان کی کوشش سچے دل والی ہونی چاہیے، حق والی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا اور تمہیں چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا، اور تاکہ تم واپس میری طرف پلٹو. ہماری قوم کو، ہم سب کو اللہ کی طرح پلٹنا چاہیے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جھوٹ، بدکاری، جھوٹ، فریب اور سود کھوری اور ثنا، یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہیے. کوئی بھی ہم کام کریں ہم سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور ہم آئندہ اور دوسری قسط میں اور دعائیں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.